بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اگر دنیا کے مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انسانوں کی بھیڑ بھاڑ میں بے شمار عقائد و نظریات کے حامل افراد سامنے آتے ہیں، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی صداقت و حقانیت کا دعوے دار ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مفتی اور شانتی کا علمبردار سمجھتا ہے۔ ہر شخص اپنے معتقدات پر اٹل ہے۔ ہر کوئی اپنے افکار اور نظریات پر خوش و خرم اور پرسکون و مطمئن ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے مذہب کی ترویج، اپنے اپنے خیالات کی تبلیغ، اپنے اپنے عقائد کی تشہیر میں مگن ہے۔ مگر کیا یہ تمام راستے منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں؟ کیا یہ تمام خیالات حقیقی اطمینان و سکون فراہم کرنے والے ہیں؟ کیا یہ تمام تصورات جنت کی پربہار وادیوں تک پہنچانے والے ہیں؟ اگر غور و فکر کے ساتھ حقیقت کی دنیا میں اتر کر ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کیا جائے تو جواب سوائے نفی کے، لا کے، ناٹ کے، نو کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آج جو دنیا میں بھانت بھانت کے دھرم اور قسم قسم کے مذاہب نظر آ رہے ہیں، ان کی تعمیر و توسیع کے پیچھے انسانی دماغ، انسانی خواہشات، انسانی خیالات، انسانی تصورات، انسانی تفکرات، انسانی مزاج اور انسانی پلاننگ کام کر رہی ہے۔ حضرات محترم، دوسرے مذاہب تو درکنار، آج خواہ یہودیت اور عیسائیت ہی کیوں نہ ہوں، یہ دونوں مذاہب بھی اپنی اپنی اصلیت و واقعات کھو چکے ہیں، کیونکہ کسی زمانے میں انہیں دین الہی ہونے کا شرف حاصل تھا، مگر رفتہ رفتہ لوگوں نے اپنی طبیعت کے مطابق قطر و بیوت شروع کر دی، یہاں تک کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کی اصلی صورت مسخ کر دی گئی۔ حضرات محترم، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، خواہ وہ ہندو مت ہو یا پارسی ازم ہو، زین مت ہو یا بدھ ازم ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، انسان کو شانتی عطا نہیں کر سکتا ہے، جنت کی پربہار وادیوں تک نہیں پہنچا سکتا ہے، خدا تک رسائی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے مذہب اسلام کے، کیونکہ آج پوری دنیا کے ادیان و مذاہب میں صرف اور صرف اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جسے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے قبولیت کی سند حاصل ہے۔ یہی جنت کی وادیوں تک پہنچانے والا مذہب ہے، اسی سے خدا تک رسائی کا ذریعہ حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، بلا شک و شبہ یہی خداوند قدوس کا محبوب و پسندیدہ دین ہے، یہی جنت کی وادیوں میں پہنچانے والا مذہب ہے، اسی کے دستور میں ترقی کی راہیں اور نجات کی سبیل ہے، یہی حق کا نقیب اور صداقت کا خطیب ہے، یہی عزت و عظمت کا محافظ اور حرمت و ناموس کا نگہبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام کی آمد کے ساتھ ہی ساتھ تمام آسمانی شریعتیں منسوخ کر دی گئی اور دوسرے مذاہب عالم کو باطل و مردود قرار دے دیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے حق آیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ذرا اپنی توجہ قریب فرما لیجئے، آج کی محفل میں میں آپ کے سامنے اسلام کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی مذہب کی حقانیت اسی وقت لوگوں پر روشن و ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بانی کا پورا حال نگاہوں کے سامنے ہو، بانی مذہب کی پوری زندگی، اس کے اعمال و کردار، اس کے افعال و اقوال، اس کے اخلاق و اطوار اور شب و روز کی تفصیل متعین مذہب کے لیے نمونہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ جب ہم اس تعلق سے تاریخ کے منتشر صفحات کا مطالعہ کر کے بانیان مذاہب کی زندگی کی تاریخی حیثیت کو معلوم کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے ہمیں تاریخ میں تمام سوالوں کے جواب تو بہت دور کی بات ہے، چند سوالوں کے جواب بھی نہیں مل پاتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، لیجئے میں آپ کے سامنے ان تاریخی شواہد کا نمونہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے اور اندازہ لگائیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج
دنیا میں سب سے زیادہ بزعم خیش، سب سے زیادہ پرانا مذہب ہونے کا دعویٰ سناتن دھرمی ہندوؤں کو ہے۔ ان کے مذاہب میں سینکڑوں مہاپرشوں کے نام ملتے ہیں، مگر افسوس اور تعجب اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تحقیق کی دنیا میں اتر کر کے آگاہی حاصل کریں گے تو ان کے تعلق سے ہمیں تاریخ میں تمام سوالوں کے جوابات تو بہت دور کی بات ہے، چند سوالوں کے جواب بھی نہیں مل پاتے ہیں برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن سب سے زیادہ بہتر کردار ان لوگوں کے ہیں جو رامائن اور مہا بھارت کے ہیرو ہیں، لیکن آج یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات کس صدی میں اور کس سال میں واقع ہوئے اور کن کن لوگوں کے کردار اصلی ہیں اور کون کون افسانوی حیثیت کے مالک ہیں۔ مختصر یہ کہ جب بانیان مذاہب کی زندگی کی تاریخی حیثیت ہی معلوم نہیں ہے تو ہم کیسے ان کے مذہب پر دعویٰ کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں، اور کیسے انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ قرار دے سکتے ہیں، اور یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انسان ان کے راستے پر چل کر کے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور جنت کی وادیوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا اپنی توجہ اور قریب فرما لیجئے۔ پرانے ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا بانی زرتشت ہے، جسے آج بھی لوگ دیوتا کا درجہ دیتے ہیں، مگر آج اس کی زندگی کے واقعات بھی تاریخی اعتبار سے ناپید ہیں، اور جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ انگنت تضاد کا شکار ہے۔ یوروپین دانشوروں نے بڑی جد و جہد کر کے اس کی شخصیت کا سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن افسوس کی ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ برادران ملت اسلامیہ، قدیم ایشیا کا ایک بہت ہی وسیع مذہب بود ہوا کرتا تھا، جو کبھی برما، سیام، چین، جاپان، نیپال، تبت، افغانستان و ترکستان و ہندوستان اور تمام ایشیا وسطی میں موجود تھا، لیکن آج افسوس کہ اس کے حد تو یہ ہے کہ اس کے زمانہ وجود کی تعین ہی مگدھ دیس کے راجاؤں کے زمانے سے کی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چین کے بانی مذہب کنفیوشس کے حالات و واقعات بودھ مذہب سے بھی بہت کم معلوم ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ اپنی توجہ اور قریب فرما لیجئے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح توریت سے معلوم ہوتی ہے، مگر وہ توریت جو مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کے تعلق سے مصنفین انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے خیالات کے مطابق یہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 100 سال کے بعد عالم وجود میں آئی ہے۔ اس تحقیق کے بعد جرمن اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ توریت میں پہلو ہر واقعہ کے متعلق 2 مختلف صورتوں یا روایتوں کا سلسلہ موجود ہے جو باہم کہیں متضاد ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس صورت میں توریت کے احکام و فرامین کیسے لائق اعتماد اور قابل تقلید تسلیم کیا جا سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اپنی توجہ اور قریب فرما لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح انجیلوں سے معلوم ہوتی ہے، مگر آج ان میں بھی اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ امریکن ناقدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود محض فرضی مانتے ہیں، اگرچہ آپ ہمارے نزدیک ایک جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر اور رسول ہیں، مگر ان حقائق کو پیش کر کے مجھے بتانا یہ ہے کہ جب ان بانیان مذاہب کی شخصیت ہی اختلاف کی شکار ہے اور ان کا وجود ہی دنیا والوں کے سامنے حتمی اور یقینی نہیں ہے، تو بھلا ان کے مذاہب کس طرح سے دائمی اور ابدی ہو سکتے ہیں اور ان کے تعلیمات کہاں تک لوگوں کو نجات کا سبب بن سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، آخری بات میں عرض کرتا چلوں، ذرا اپنی توجہ اور قریب فرما لیجئے۔ مگر ان تمام کرداروں کے برعکس محبوب رب العالمین حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو اور آپ کی مقدس زندگی کا ایک ایک گوشہ آفتاب نصف النہار کی طرح روشن و تابندہ ہے۔ اس دار فانی میں آمد سے لے کر کے کوچ فرمانے تک زندگی کی ایک ایک ساعت تاریخ کے وسیع سینہ میں محفوظ کر لی گئی ہے۔ اس دنیا فانی میں پیدائش
سے لے کر کے پردہ فرمانے تک مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ احاطہ تحریر میں قید کر لیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کتاب ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، جسے اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، بیگانے بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں جسے اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، بیگانے بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں نہ کوئی چیز خفا ہے، نہ ہی کوئی پوشیدگی ہے، نہ ہی کوئی تضاد ہے، نہ ہی کوئی اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متبعین اسلام یہ دعویٰ کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ بلا شبہ آپ کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے اور آپ کی شخصیت کو زندگی کے ہر شعبہ میں نمونہ بنائے جانے کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اسلام عرض کرتے ہیں وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔